اور آج کے پورے صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ پریس کلبوں میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کے دو مقاصد ہیں۔ ایک امن امان کی مخدوش صورتحال، لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو غیر محفوظ ہیں۔ ہر آئے دن کسی نہ کسی عالم اور مولوی کا جنازہ دیا جا رہا ہے، نہ تھمنے والا ایک خون کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ صوبہ سندھ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن کی صورتحال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ لاڑکانہ سے مدئی جی اور رتو ڈیرو اور شکارپور سے کندکوٹ کشمور اور جیکب آباد کا سفر نہیں کر سکتے۔ لوگ لاڑکانہ کے اندر دن دہاڑے کاروبار کرتے ہوئے میرے ہندو نوجوان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ نو ڈیرو جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا گھر ہے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا گھر ہے، جہاں پر آج بھی بلاول ہاؤس موجود ہے، وہاں پر بھی دن دہاڑے ڈکیت آتے ہیں اور ہندو کے املاک پر حملہ کرتے ہیں اور ہندو نوجوان کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ خطرہ ہے، کسی وقت بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہماری جان، مال، سب کچھ داؤ پر ہم غیر محفوظ ہیں، تو دوسرے طرف سندھ کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ ہم گھر میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں؟ سب سے پہلے امن امان کے مسئلے پر بھی اگر کسی نے آواز بلند کی تو آپ سکھر کے میڈیا کے ذمہ داران گواہ ہیں کہ امن کے لیے پورے صوبہ سندھ کے اندر 12 دن کا امن مارچ میری جماعت نے کیا۔ چھوٹے بڑے شہر میں ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماعات کو جمع کر کے سندھ کے امن کے لیے مطالبات ہم نے کیے۔ کندکوٹ کشمور کے کچے میں جا کر، شکارپور کے کچے میں جا کر، گھوٹکی کے کچے میں جا کر وہاں پر ڈاکوؤں کو ہم نے واعظ اور نصیحتیں کی کہ اللہ کے لیے عوام کے اوپر اور ملک کے اوپر اور سندھ کے اوپر رحم کریں۔ آپ میڈیا کے ساتھی گواہ ہیں، اسی سکھر میں موٹر وے کے افتتاحی تقریب میں جناب وزیر اعظم کے سامنے، جناب وزیر اعلیٰ کے سامنے کچے کے اندر جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کرنے والی میری جماعت تھی، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ جب میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کی بات اسمبلی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی بات اسمبلی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، صوبہ سندھ کی بات اسمبلی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کے تقریر کے فوراً بعد حکمران آتے ہیں اور لائیو سیشنز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی بات غلط ہے، کچھ نہیں، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور مولانا صاحب کے بیانات کی وہ تردید کرتے ہیں۔ لیکن وہ تردید کرنے والے یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ جعفر ایکسپریس پر جب حملہ ہوتا ہے اور وہ ہائی جیک ہوتی ہے تو وہ پاکستان اور بلوچستان میں ہوتی ہے یا کسی اور ملک میں ہوتی ہے؟ آج بھی لکھی سے 25 فروری کی تاریخ سے لے کر میرے جمعیت علماء اسلام کے کارکن اغوا ہیں، عالم اغوا ہے، حافظ اغوا ہے، مفتی اغوا ہے۔ آج 17 مارچ ہو رہی ہے، ایک مہینہ ہونے کو ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں نے وزیر داخلہ سے بات کی ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں۔ میں نے آئی جی صاحب سے خود بات کی ہے، کوئی نتیجہ نہیں۔ میں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو دھائیاں دی ہیں کہ ہمارے بندے بازیاب کروائیں۔ میرے کارکنوں کا عطا پتہ نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ خامخواہ میں چیختے ہیں، آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی طرح صوبہ سندھ کی لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن بھی نو گو ایریا بنی ہوئی ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں بھی پولیس کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں 1.5 سال سے رینجرز آپریشن کے نام پر کچے میں موجود ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ مجھے صحافی حضرات بتائیں گے جان محمد مہر کے کیس کا کیا ہوا؟ کیا وہ آپ کے اس پریس کا حصہ نہیں تھا؟ ہم سب کا بھائی نہیں تھا؟ اگر واقعی اتنی صورتحال اچھی ہے اور یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں تو پولیس کیوں ناکام ہے جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں؟
पुलिस क्यों नाकाम है लाड़काना के हिंदुओं के कातिलों को गिरफ्तार करने में? कि दरिया सिंध की मिल्कियत है, दरिया पर सबसे ज्यादा हक सिंध वालों का है, और सिंध वालों की मर्जी के बगैर दरिया पर किसी किस्म के पानी में तजावुज करना, कमी करना, पानी को किसी जगह पर तकसीम करना सिंध के बाशिंदों की मिल्कियत और मर्जी और इजाजत और मुशावरत के बगैर शरई तौर पर भी नाजायज है। कानूनी तौर पर तो नाजायज था, अखलाकी तौर पर तो नाजायज था, अब ये 6 केनाल शरई तौर पर भी नाजायज हैं, और ये शरई फतवा आज हम सिंध के अवाम के हवाले कर रहे हैं, जो मैंने सिंध के अवाम के साथ वादा किया था। फिर आप दरिया सिंध पर जरा नजर तो करें, कहां से शुरू हो रहा है और कौन कौन से दरिया इस दरिया में गिर रहे हैं। दरियाए काबिल को देखें, रावी और जितने भी दरिया इधर गिर रहे हैं उनको देखें, वो हमारे अबासीन को देखें, गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले दरिया को देखें। जहां जहां से सहाफी भाइयों जरा आप नजर करें दरियाए सिंध पर, जहां जहां से गुजर रहा है दरिया नीचे है और आबादी कोई 2000, 3000, 4000, 8000 फीट ऊपर है, और ये दरिया की जो खद्दो खाल है, ये दरिया का खद्दो खाल बता रहा है कि ये दरिया सिंध की मिल्कियत है, कि जब ये सिंध में दाखिल होता है तोसा के बाद तो जमीन और दरिया बराबर हो जाते हैं। दरिया की बनावट बता रही है कि अल्लाह ने इस दरिया को बनाया ही सिंध के लोगों के लिए और सिंध के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि भाई हम आबादी कर रहे हैं। भाई आबादी आप कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो बताएं कि सक्खर के अंदर पीने का साफ पानी है? क्या सक्खर के लोग साफ पानी पी रहे हैं? क्या यहां के लोगों को नहाने के लिए, वुजू करने के लिए साफ पानी मुयस्सर है? सक्खर तो दरिया के ऊपर आबाद एक शहर है। आज शिकारपुर के अंदर पानी की सूरत हाल, जैकबाद के अंदर पानी की सूरत हाल क्या है? लाड़काना के तहसील रत्तो डेरो के एक गांव में 550 एड्स के मरीज रिपोर्ट हुए हैं।